أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. حمد و صلاۃ کے بعد گفتگو ابھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کے تعلق سے جاری ہے. پہلے درس میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اہمیت، فضیلت اور اس پر اجر و ثواب کتنا ہے. دوسرے درس میں یہ بات بیان کی گئی کہ والدین کی نافرمانی اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے کا انجام اور اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے. آج اس درس میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے وہ وسائل بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ جن کو اختیار کر کے بندہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو انجام دے سکتا ہے. اچھا برتاؤ کرنے کے وسائل اور چند باتیں بطور تنبیہ انشاءاللہ اس کے بعد ذکر کی جائیں گی. سب سے اہم نقطہ یہی ہے جو ہمارے سامنے ہے. اس سلسلے میں سب سے پہلی بات جو ہم سب کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا چاہیے اور اسی کے مطابق ہم کو اپنا والدین کے ساتھ لائحہ عمل بنانا چاہیے کہ ان کے ساتھ ہم کو کس طرح کا برتاؤ کرنا ہے. پہلے درس میں جو بات بیان کی گئی کہ جو بندہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اس کو اللہ رب العالمین کی طرف سے اجر و ثواب اور انعامات کتنے ملتے ہیں، یہ بھی ہمارے ذہن میں رہے کہ ہم ایسا کریں گے تو ہم کو یہ ملنے والا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا جو منفی پہلو ہے اس کا کہ اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے تو رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے سزائیں کیا ہو سکتی ہیں، انجام ہمارا کیا ہو سکتا ہے. تو یہ دونوں باتیں مثبت اور منفی پہلو جو اپنے سامنے آپ رکھیں گے تو یہ آپ کے لیے مہمیز ہوں گے یا آپ کے لیے تحریک بنیں گی کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں. تو یہ دو باتیں دونوں درس جو ہیں ان کا خلاصہ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کریں. اور اس کے بعد جو بقیہ باتیں آ رہی ہیں وہ انشاءاللہ ایک وسیلے کے طور پر آپ کے سامنے کہ آپ یہ کریں تو آپ کو مدد ملے گی اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے سلسلے میں. سب سے پہلی بات ہے اس کے بارے میں کہ دعائیں کرنا. دعائیں کس بات کی؟ دو باتوں کے لیے دعا کرنا کہ اللہ رب العالمین ہم کو آپ کو توفیق عطا فرمائے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی، اور اسی نہج پر اپنے بچوں کی بھی تربیت ساتھ میں کرتے جائیں تاکہ ایک دن وہ بچے بڑے ہو کر آپ کے حقوق کی رعایت کرنے والے بھی بنیں. دوسری بات، اپنے والدین کے لیے جس طرح اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے یا تعلیم دی ہے، ہم کو سکھلایا ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے. یہ سب سے بڑا وسیلہ ہے اور سب سے بڑا ذریعہ ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا. کیا سکھلایا ہے اللہ رب العالمین نے؟ کیا دعا سکھلائی ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ تو ہمارے والدین پر اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں ہماری پرورش کی ہے. اور اس کی جہاں ہم تھوڑی سی تفصیل کرتے ہیں تو والدین کی ذمہ داری صرف اپنے بچوں کو کھلانے پلانے پر ختم نہیں ہوتی بلکہ بچے کے اس مرحلے میں ہر ضرورت کو والدین پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. تو اسی طرح سے ہم رب العالمین کی رحمتوں کے بڑے ہی حاجت مند ہیں اور اللہ رب العالمین ہر طرح ہر قسم کی رحمتیں ہمارے اوپر اور ہمارے والدین کے اوپر نازل فرمائے. تو یہ دو نقطے، دو باتیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے والدین کی
فرما برداری ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توفیق کی دعا کرنا، اور پھر والدین کے لیے مغفرت کی اور رحمت کی دعائیں برابر کرتے رہنا۔ اور دوسرے نقطے کے طور پر کہ والدین کا سایہ جب تک ہمارے سر پہ موجود ہے تو اس سائے کو ہمیں اپنے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑی نعمت شمار کرنا چاہیے۔ والدین یقین مانیں، اس نعمت کو شاید آپ والدین کی موجودگی میں اس کا احساس نہ کریں، لیکن جس وقت والدین یا ان دونوں میں سے کسی کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ جاتا ہے تو محرومی کا احساس اس وقت ہوتا ہے۔ تو جس طرح سے محرومی کا احساس ہوتا ہے، اس سے پہلے ان کی وجود اور اس نعمت کا احساس کریں اور اس کا شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے کا تقاضا جو ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں، فرما برداری کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی کتنی مثالیں ایسی دیکھی گئی ہیں کہ لوگ والدین کی زندگی میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے، لیکن سبحان اللہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے میرے بھائی، کہ جب تک وہ موجود ہیں آپ ان کو خوش کر کے، ان کو راضی کر کے اپنے لیے جنت کا دروازہ اور جنت کا راستہ ہموار کر سکتے ہیں، اس وقت تک شیطان آپ کے اوپر مسلط رہتا ہے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی اجازت گویا کہ آپ کو نہیں دیتا، اور آپ اپنے خواہشات میں مبتلا ہو کر اپنے والدین کو فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی والدین یا ان دونوں میں سے کوئی بھی اس دنیا سے جانے لگتا ہے، دنیا بھر کے حقوق آپ کو یاد آ جاتے ہیں، اور شیطان پھر یہاں ایک بار ہم کو صحیح راستے سے ہٹا کر غلط راستے پر ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ ابھی کیا کرنا ہے؟ قرآن خوانی کرانا ہے، ابھی کیا کرنا ہے؟ تیجا کرانا ہے، ابھی کیا کرنا ہے؟ 10ویں کرانا ہے، ابھی کیا کرنا ہے؟ 11ویں کرانا ہے، ابھی کیا کرنا ہے؟ 40ویں کرانا ہے، ابھی کیا کرنا ہے؟ جو بھی جتنے بکواس معاشرے کے اندر موجود ہیں، جن کا شریعت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، والدین کا اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد شیطان آپ سے وہ سارے کام اس نام سے کروانا شروع کر دیتا ہے کہ آپ اپنے والدین کے حقوق ادا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، جب والدین باحیات تھے تو آپ نے اس وقت اپنے والدین کے حقوق ادا نہیں کیے، اور ابھی آپ جب والدین سے محروم ہو گئے تو پھر وہی کہانی کہ جو ان کے حقوق ہیں، حتیٰ کہ مرنے کے بعد بھی والدین کے حقوق ہوتے ہیں، لیکن یہ حقوق نہیں ہیں، یہ تو ہمارے اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ حقوق ہیں جو ہم نے اپنے اوپر واجب کر رکھا ہے کہ ان کے لیے لوگ کیا کہتے ہیں، ارے اگر میں نے 10ویں یا 11ویں یا 40ویں نہیں کیا، لوگوں کو کھانا نہیں کھلایا تو لوگ، سماج کے لوگ کیا بولیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، یہ کتنے نالائق اولاد ہیں، مرنے کے بعد 10ویں بھی نہ کر سکے۔ سبحان اللہ، یعنی للہیت قربان ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، پر معاشرے کے اندر ہماری ساکھ برقرار رہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو زندگی میں بھی ہم غلط راستے پہ، اللہ کی فرما برداری والے راستے پہ نہیں، اور ان کی زندگی ختم ہو جانے کے بعد بھی ہم پھر وہی شیطان کے راستے پر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، والدین کے وجود کو اپنے لیے کتنے اسلاف سے یہ منقول ہے کہ وہ اپنے والدین یا ان دونوں میں سے کسی کے انتقال پر روتے ہیں، اظہار غم کرتے ہیں، تو پوچھا جاتا ہے کیوں رو رہے، یا کیوں اتنا زیادہ غمگین؟ غمگین اس لیے نہیں ہے کہ ایسا ہو گیا، غمگین یہ ہے کہ ہمارے لیے جنت کی طرف جانے کا ایک راستہ بند ہو گیا، جن کی خدمت کر کے ہم جنت کی طرف جا سکتے تھے، جنت کے لیے ہم ایک اپنا راستہ ہموار کر سکتے تھے، وہ راستہ آج ہمارے لیے بند ہو گیا۔ تو یہ ہے دراصل کہ والدین موجود ہیں تو ان کی موجودگی کو، ان کے وجود کو اپنے لیے
نیکی کمانے کا ذریعہ سمجھتے ہوئے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں، اور ہمیشہ ان کے دلوں کے اندر خوشی ڈالنے کی کوشش کریں، ان کے لیے رنج اور غم، حزن و ملال کا سبب بننے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور یہ بات پچھلے دروس کے اندر بھی اشارہ ہو چکا ہے، اور بعض یعنی واقعات جو ہمارے سامنے آتے ہیں کہ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا ملے گا۔ اور اللہ رب العالمین کی سنت میں بھی اس سے ملتی جلتی باتیں موجود ہیں کہ بندہ اگر ضروری نہیں ہے، ایسا یہ 100% قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والے کو نافرمان اولاد ہی ملے، لیکن ایسا قرین قیاس ہے اور غالب گمان ہوتا ہے کہ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا ملے گا، الجزاء من جنس العمل، جیسا تمہارا کام ہوگا ویسے ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے بدلہ ہوگا۔ تو اس چیز سے بھی انسان کم سے کم اپنی دنیا کے لیے سبق حاصل کرے، ڈرے کہ آج ہم اپنے والدین کے ساتھ اگر اس طرح کا برتاؤ کر رہے ہیں تو خطرہ ہے، اس بات کا اندیشہ ہے، پورا اندیشہ ہے کہ کل ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ نہ کرے۔ تو اس لیے اس چیز کو بھی ہمیشہ سامنے رکھیں۔ والدین کے ساتھ دنیا میں حسن سلوک کرنے کے جو طریقے ہیں، عام طور پر ان کی فرما برداری کرنا۔ کن چیزوں میں فرما برداری کرنا؟ جو اللہ رب العالمین کی معصیتوں کے علاوہ ہیں۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ والدین اگر آپ کو کسی اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں تو اس میں ان کی اطاعت نہیں کرنا، لیکن اس نقطے کو چھوڑ کر باقی اگر آپ سے جائز مطالبات کرتے ہیں تو پھر ان کے مطالبات کو، اور جیسا کہ پچھلے درس میں بات گزر چکی ہے کہ اگر وہ آپ کی مال و دولت کا بھی مطالبہ کرتے ہیں اور آپ کے پاس ہے امکان کہ ان کو دیں، ان کا مطالبہ پوری کریں، تو یہ کہہ کر اپنے اندر کہ یہ مال تو میرا کمایا ہوا ہے، میرے والد صاحب اس کو مانگ رہے ہیں، میں کیوں دوں اپنا کمایا ہوا مال؟ تو اس میں آپ نے حدیث سنا ہے، ملاحظہ کیا ہے کہ تم اور تمہارا مال دونوں اپنے والد کی ملکیت ہو۔ تو اس لیے یہاں پر یعنی بندے کو ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ والدین کے جائز مطالبات کو اگر اس کے پاس پوری کرنے کی طاقت ہے تو اس کو ٹھکرائے نہیں، بلکہ اس کو حتی الامکان پوری کرنے کی کوشش کرے، اور یہ ان کے لیے بر اور احسان کا ایک مظہر ہوگا۔ انہی میں سے اگر والدین مقروض وفات پا گئے ہیں، مقروض، اور اسلام کا نظام ہے کہ اگر انہوں نے مال چھوڑا ہے، ترکہ چھوڑا ہے، تو ان کے قرضوں کو ترکہ تقسیم کرنے سے پہلے من جملہ مال میں سے ان کے قرضوں کو ادا کیا جائے، اور اس کے بعد پھر مال کو تقسیم کیا جائے۔ اگر انہوں نے کوئی 1/3 کے اندر کوئی وصیت بھی کی ہے تو وصیت بھی نافذ کی جائے گی، اس کے بعد پھر ترکے کا تقسیم ہوگا۔ یہ اسلام کا ایک عام نظام ہے، لیکن اس سے اوپر چل کے اگر والدین یا ان دونوں میں سے کوئی مقروض اس دنیا سے رخصت ہوئے اور ان کے پاس مال بھی نہیں ہے، انہوں نے مال بھی نہیں چھوڑا ہے، لیکن اولاد کی طاقت میں ہے، اولاد کے امکان میں یہ چیز ہے، اولاد کے پاس مال موجود ہے، اس کی ادائیگی کی طاقت ہے، تو اس کی ادائیگی اولاد کو کرنا چاہیے، تاکہ والدین کا سر اور ان کا کندھا اس قرض کے بوجھ سے آزاد ہو سکے۔ سمجھئے؟ تو یہ بہت بڑا احسان ہوگا ان کے ساتھ، اچھا سلوک ہوگا ان کے مرنے کے بعد۔ یا انہوں نے اگر کوئی
دنیا میں اپنے زندہ رہتے ہوئے کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے کچھ لینے کا کچھ دینے کا کسی بھی طرح کا، تو اگر اولاد کو اس چیز کا پتہ چلے تو ان کے مرنے کے بعد بھی اگر اس چیز کو اولاد پوری کرتی ہے تو ان کے ساتھ یہ احسان اور اچھا سلوک کرنے کا مظہر ہوگا۔ اسی طرح سے ان کے مرنے کے بعد ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، سبحان اللہ، عجیب، یعنی ہم لوگوں کے اندر ایک غیر شرعی مفہوم ہمارے ذہنوں کے اندر راسخ ہو گیا ہے۔ بہت سے جاہل معاشرے کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ اگر میت پر زیادہ رویا نہ جائے تو یعنی یہ بات ذہن میں آتی ہے یا یہ سمجھا جاتا ہے کہ ارے اس کو تو اپنے والدین سے کوئی محبت نہیں تھی، اس لیے والدین کے انتقال پہ اس کو کوئی غم نہیں ہے، اس کو کوئی غم نہیں ہے۔ غم ہوتا تو اظہار بھی ہوتا نا، جبکہ ایسا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ برعکس یہ جاہلانہ کنسپٹ ہے، جاہلانہ مفہوم ہے یہ شریعت کا، کہ وہ نوحہ خوانی کرنے کو میت کی شان سمجھا کرتے تھے اور میت کے ساتھ وفاداری کا ایک مظہر سمجھتے تھے، لیکن شریعت میں معاملہ بالکل برعکس ہے۔ متفق علیہ روایت موجود ہے کہ میت کو اپنے گھر والوں کے رونے سے عذاب دیا جاتا ہے، المیت یعذب ببکاء اہلہ علیہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میت پر نہ رونا یہ اس سے عدم محبت کی دلیل نہیں، بلکہ محبت کی دلیل ہے کہ ہم اس کے اوپر نہیں روئیں، نوحہ نہیں کریں کہ کہیں ہمارے والد کو، ہمارے والدہ کو، ہمارے بہن کو، بھائی کو، بیوی کو، شوہر کو ہمارے رونے کے سبب عذاب نہ دیا جائے۔ یعنی آپ یقین مانیں، اور ہر بندہ میں سمجھتا ہوں اپنے معاشرے اور سماج کے اندر ایسے حادثات کے وقت اس چیز کو بہت اچھی طرح نوٹ کر سکتا ہے کہ بعض لوگ یعنی ایسی حالت بنا لیتے ہیں کہ کلیجہ شق ہو جائے، ایسے یعنی اس انداز میں روتے ہیں۔ کیا فائدہ ہے؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی چکا ہے، سمجھ گئے؟ لیکن یہ رونے سے یا نوحہ کرنے سے مراد چیخو پکار کرنا، آہو بکا کرنا، نوحہ خوانی کرنا، سینہ کوبی کرنا، بال نوچنا، کپڑے پھاڑنا، چھاتی پیٹنا، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ لیکن اگر خاموشی کے ساتھ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، جس میں یعنی آپ کا کوئی اختیار نہیں بلکہ دل میں درد ہونے کی وجہ سے آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی یہ چیز ثابت ہے۔ آپ کے صاحبزادے ابراہیم کی وفات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور صحابہ کرام نے باقاعدہ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو رونے سے منع کرتے ہیں، پھر آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہے، آنسو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ دل کے اندر جو محبت ہوتی ہے، جو رحمت ہوتی ہے، جو شفقت ہوتی ہے، اس طرح کے مواقع پہ وہ پگھل کر آنسو بن جاتے ہیں، اس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آپ نے اپنا مشہور جملہ اسی موقع پہ فرمایا تھا کہ العین تدمع، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، والقلب یحزن، دل کے اندر درد ہوتا ہے، لیکن ولا نقول الا ما يرضي الرب، لیکن ہم اپنی زبان کو خاموش رکھیں گے، اپنی زبان سے وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو راضی کرے، جو ہمارے رب کو راضی کرے۔ ہم ایسے الفاظ اپنی زبان سے نہیں نکالیں گے جو رب کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اور آپ نے فرمایا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی پر غم زدہ ہیں، غمگین ہیں۔ تو اس حد تک کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چاہے آپ کے والدین ہوں، بیوی ہو، شوہر ہو، بچے ہوں، بھائی ہوں، بہن ہو، کوئی بھی جس سے آپ کو محبت ہو، اگر وہ
یعنی وفات پا رہے اور آپ کی آنکھوں سے دل میں درد ہونے کی وجہ سے اگر آنسو جاری ہو جاتے ہیں تو اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر آپ چیخ پکار کرتے ہیں، دھاڑے مار مار کے روتے ہیں، سینہ کوبی کرتے ہیں، بال نوچتے ہیں، کپڑے پھاڑتے ہیں اور طرح طرح کی جتنی بھی واویلا جو مچایا جاتا ہے ایسے مواقع پر، وہ سارا، تو پھر یاد رکھیں کہ اس سے آپ کی میت کو فائدہ نہیں، وہ آپ کی طرف سے ان کے لیے اظہار محبت نہ سمجھ کر، بلکہ وہ یہ عمل آپ کا ان کے لیے اذیت کا سبب اور عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اپنے میت کو اگر واقعی آپ کو اس سے سچی محبت ہے تو پھر ان کے لیے دعائیں کرنا، استغفار کرنا، رحمت کی دعا کرنا، اس کے علاوہ آپ کی زبان پر اور کچھ جزا اور فضا کے الفاظ نہیں آنے چاہیے جی۔ اور یہ والدین کے ساتھ بہت بڑا حسن سلوک ہوگا ان کی مرنے کے بعد۔ اسی طرح سے میت کی طرف سے، یعنی یہاں بات ہو رہی ہے والدین کی، والدین کی طرف سے ان کے مرنے کے بعد جس طرح آپ حسن سلوک ان کی زندگی میں ان کی خدمت کر کے ان کو ان کے مطالبات یا ان کے خواہشات کی تکمیل کر کے، اسی طرح سے ان کے مرنے کے بعد ان کے طرف سے صدقہ جاریہ کر کے بھی آپ کما سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اذا مات ابن آدم، جب آدمی مر جاتا ہے تو انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے مگر تین ذریعے باقی رہتے ہیں، تین ذریعے باقی رہتے ہیں۔ من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له، یہ تین ذریعے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ تین کے تینوں ذریعے ہم اپنی زندگی میں اس کا انتظام کر کے جائیں۔ ہاں اولاد کرے گی ہماری طرف سے صدقہ اگر کریں گے تو یقیناً انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس کا ثواب بھی، اس کا اجر بھی ہم کو ملے گا، لیکن یہ تین کام ہم کو خود اپنے لیے کسی کے سہارے یا کسی پر بھروسہ کر کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہ کچھ انتظام صدقہ جاریہ کچھ نہ کچھ ہم خود کر کے جائیں تاکہ ہمارے مرنے کے بعد وہ سلسلہ باقی رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاد ہے، کرے گی تو ملے گا، نہیں کرے گی تو آپ تو جا چکے ہیں اس دنیا سے، ہیں سمجھئے؟ تو اس طرح سے کیا کیا باتیں ہیں؟ صدقہ جاریہ، علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے، یا نیک اولاد جو آپ کے لیے دعا کرے، جو آپ کے لیے دعا کرے۔ اب صدقہ جاریہ مثال کے طور پر کچھ بھی اس کو یعنی جس کا فائدہ تا دیر باقی رہے وہی صدقہ جاریہ ہے۔ جس چیز کوئی ایسا کام کریں کہ جس کا فائدہ تا دیر باقی رہے، اس کی مثال بہت ظاہر مثال جس کو سب لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ کنواں کھدوا دیا جائے، ہینڈ پائپ لگوا دیا جائے، بورویل ٹیوب ویل لگوا دیا جائے، پانی کی ٹنکی بنا دیا جائے، مسجد بنوا دی جائے، عیدگاہ بنوا دی جائے، مسلمانوں کے لیے قبرستان کے لیے زمین دے دی جائے، مدرسے کی کوئی عمارت بنا دی جائے، سمجھئے؟ یہ ساری چیزیں صدقہ جاریہ کی چند مثالیں ہیں۔ اسی طرح سے علم کا مسئلہ ہے۔ اب علم میں براہ راست تو معاملہ یہ ہے کہ آپ خود علم سیکھیں اور اسے لوگوں کو سکھائیں، یہ براہ راست ہے۔ علم او علم ينتفع به، آپ نے اللہ ہم سب کے لیے جو یہ سیکھنا اور سکھانا ہمارے لیے نفع بخش بنائے، ہماری زندگی کے اندر بھی اور ہماری زندگی کے بعد بھی، تو یہ بہت بڑا عمل ہے، طلب علم اور پھر نشر علم، تبلیغ علم، کہ آپ علم حاصل کریں اور پھر اس علم کو اپنے بعد کے لوگوں تک پہنچا دیں، اور پھر وہ لوگ بھی اپنے بعد کے لوگوں کو پہنچائیں گے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے ایک بہت بڑا سلسلہ۔ اب آپ سوچئے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم تھا اور جن صحابہ کرام کے ذریعے وہ علم آج تک ہم کو ملا، ان کے نامہ اعمال میں کتنا، وہ تو دنیا سے چلے گئے لیکن کتنا اجر و ثواب، ڈیلی ہم لوگ احادیث پڑھ رہے ہیں، ڈیلی ہم لوگ شرعی مسائل سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، وہ ایک حصہ ان سارے صحابہ کرام کو، ہمارے محدثین اعظام کو، ائمہ کرام کو، علماء کو، ہمارے اساتذہ کو، ان کے اساتذہ کو، اس کا ایک حصہ پہنچ رہا ہے۔ اور اللہ ہم سب کو اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ جو ہم سیکھ رہے، سکھا رہے، ہمارے مرنے کے بعد انشاءاللہ ہمارے حق میں یہ فائدہ مند ہوگا۔ اس طرح سے مثال ہے کہ آپ دیکھیں کسی کوئی بہترین نفع بخش کتاب ہے، اس کے چھپانے والا کوئی نہیں ہے، آپ اس کو اسپانسر کر دیں، آپ اس کو جو بھی آپ کی توفیق ہے یا حصہ لے لیں۔ ایسا نہیں، مطلب یہ کوئی مسئلہ ایک انسان سمجھتا ہے بھائی میرے پاس تو زیادہ پیسہ نہیں ہے تو میں تو اتنا کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، آج تو دنیا نے یعنی ہر سسٹم ہم کو سمجھا دیا ہے۔ آج یہ مسئلہ تو سب جانتے ہیں نا، قطرہ قطرہ دریا شود، قطرہ قطرہ سے سمندر بن جاتا ہے، ذرہ ذرہ سے پہاڑ بن جاتا ہے۔ یہ ذرے جب تک بکھرتے ہیں، بکھرے ہوئے رہتے ہیں، جب تک ان کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن اگر ان کو اکٹھا کر لیا جائے تو بہت فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہے۔ اب یہ معاملہ، یہ چیز ہم اپنے دنیاوی امور کے اندر تو سمجھ گئے، بینک والے کیا کرتے یا فائنینس کی کمپنیاں کیا کرتی ہیں، جو فائنینس لیتی ہیں آپ سے 1000، کسی سے 500، کسی سے 10، کسی سے جو بھی ہے، اور لے کر کے ان کے پاس ایک بڑا کیپٹل اماؤنٹ ہو جاتا ہے جس سے وہ پھر بڑا بڑا کام کرتے ہیں۔ سودی نظام والے ہیں، اپنا پورا فائدہ لیتے ہیں، تھوڑا سا ایک حصہ معمولی سا جو جمع کرنے والے ہیں ان کو دے دیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اگر حلال طریقے سے بھی کرنا چاہیں تو راستہ کھلا ہوا ہے، ایمانداری اور امانت داری کی ضرورت ہے، لیکن اس چیز کو ہمیں اپنے دینی معاملات کے اندر اپلائی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آپ لوگ مثال کے طور پر 20 آدمی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اب کوئی ایک چھوٹا سا فولڈر ہی چھپانا ہے، بہت قیمتی، مثال کے طور پر کتنا چاہیے؟ 200 ریال چاہیے۔ مثال کے طور پر بیٹھے ہوئے 20 لوگ ہیں، 10 ریال دے دیے، ہو گیا 200 کی نہیں ہو گیا؟ چھپ گیا فولڈر 1000، 2000، 3000 کی تعداد میں۔ اب وہ فولڈر 3000 کے پاس جا رہا ہے، وہ تو گلنے والی چیز بھی نہیں ہے اتنی جلدی، ایک نے پڑھا، دوسرے نے پڑھا، تیسرے نے پڑھا، جتنے لوگ اللہ، اور یہ کہا جاتا ہے اس معاملے میں کہ اس طرح کے اعمال جتنے خلوص کے ساتھ کیے جائیں اتنا ہی مبارک ہوتے ہیں یہ، کیونکہ علماء ہمارے گزر چکے ہیں، بہت سارے علماء کی تالیفات، مختصر سی تالیف اور بڑی فائدہ مند، بہت سارے علماء ہیں، بڑی بڑی تالیفات ہیں، لیکن اتنا فائدہ نہیں ہو رہا ہے، صرف خاص لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس کی مثال دی جاتی ہے، جیسے ابھی اگر موجودہ دور کی مثال لی جائے تو حسن المسلم کتاب ابھی کب لکھی گئی ہے؟ کب لکھی گئی ہے؟ چند سالوں پہلے کی ہے، لیکن آپ دیکھیں اس کی برکت اور اس کی نشر و اشاعت کا حال کہ دنیا کی مختلف زندہ زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو کے پوری دنیا میں یہ کتاب پھیل چکی ہے۔ اب لکھنے والے کو جو بھی اس کتاب سے دعائیں سیکھ کر وہ پڑھتا ہے، کیا لکھنے والے کو اس کا ایک حصہ ثواب کا نہیں جا رہا ہوگا؟ جس نے چھپایا، جس نے ترجمہ کرایا، جس نے یہ، آپ دیکھنے میں تو آپ نے 10 ریال دیا مثال کے طور پر، لیکن وہ 10 ریال کہاں کہاں اس کا اثر پہنچ رہا ہے، کہاں کہاں اس کا نتیجہ ہو رہا ہے، کتنے کتنے لوگ آپ کے اس فولڈر سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جس کو چھپانے میں آپ نے شیئر کیا ہے۔ آپ چلے جائیں گے اس دنیا سے، اگر وہ فولڈر باقی رہے گا، اس کو پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے تو وہ آپ کے لیے نفع کا ذریعہ پہنچتا رہے گا، نفع پہنچتا رہے گا۔ آپ کی اولاد ہے، آج تو ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس کے ساتھ ساتھ تمام خواہشات کے ضمن ہم یہ نہیں کہتے ہیں اگر خالص آپ کرا سکیں، سارے بچوں کو عالم بنائیں، مولوی بنائیں، حافظ بنائیں، قاری بنائیں، تو کم از کم اس لائن کو بالکل فراموش نہ کریں۔ آپ کے 2 بچے ہیں، چلو ٹھیک ہے، ایک کو دنیا کی تعلیم دے دیا، ایک کو دین کی تعلیم دینا نہ بھولیں، اور زیادہ ہیں، کچھ کو ادھر کچھ کو ادھر، لیکن بالکل صرف دنیا میں۔ تو پھر یاد رکھیں کہ آپ کے بعد دنیا میں اگر وہ آپ کا بچہ بدمست ہو گیا اور اس کو آپ کا خیال نہیں آیا، کبھی دعائیہ ایک جملہ بھی آپ کو نہیں ملا،
تو جتنا بھی پیسہ آپ نے اس بچے پہ خرچ کیا اس کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں مل رہا ہے۔ لیکن جو دوسرا نقطہ ہے علم کے بعد، او ولد صالح یدعو لہ، آپ نے اپنے بچے کی سب سے تعلیم اور تربیت یاد رکھیں، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں اور دونوں ہی ضروری چیزیں ہیں، دونوں ہی ضروری چیزیں ہیں۔ دینی تعلیم بھی ضرورت ہے اور دینی تربیت بھی ضرورت ہے، کیونکہ تعلیم ملتی ہے تربیت نہیں رہتی تو اس تعلیم کا اثر اس بندے پہ خود نہیں ہوتا، وہ دوسروں کو کیا پہنچائے گا۔ اور تربیت ہے تعلیم نہیں ہے تو وہ تربیت رنگ نہیں لا پاتا ہے بغیر تعلیم کے، کیونکہ وہ عمل کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے پودا تو لگا دیا ہے لیکن اس کو سیرابی کے لیے، اس کو تناور ہونے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ تو دونوں تعلیم اور تربیت، دینی تعلیم بھی ہونا چاہیے اور دینی تربیت بھی ہونی چاہیے، خاص طور پر بیسک تعلیمات دین کی۔ چاہے آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بھی بنا رہے ہیں، انجینئر بھی بنا رہے ہیں، تو بھی اتنی تعلیمات اپنے بچے کو ضرور دینے کی کوشش کریں جس سے وہ بچہ اپنی مستقبل کی زندگی میں کم از کم مسلمان تشخص کو باقی رکھ سکے، اسلامک پرسنالٹی اس کی پگھلنے نہ پائے، کیسا بھی ماحول ہو، کیسا بھی ماحول، کم از کم اس کو یہ رہے کہ ہاں میں ڈاکٹر ہوں لیکن مسلمان ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں لیکن مسلمان انجینئر ہوں، سائنٹسٹ ہوں لیکن مسلمان ہوں، سمجھ گئے؟ تو یہ نقطہ بہت اہم ہے میرے بھائی اور دوستو، اور بہت ضروری ہے ہم کو اس کے لیے اپنی زندگی میں بھی انتظام کرنا، اور پھر اولاد کے لیے یہ ذمہ داری والدین کی وفات کے بعد ہے کہ وہ ان کے حق میں صدقہ جاریہ، علم اور جو بھی ان کے لیے دعائیں کرنا، یہ اولاد نہ بھولے اس چیز کو۔ اسی طرح سے اگر والدین وفات پا گئے اور ان کے ذمے اللہ کے حقوق ہیں، اللہ کے حقوق مثال کے طور پر روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان کے مال میں زکوٰۃ، ابھی آنے والا تھا رمضان کا مہینہ یا آ چکا ہے، ڈیو ہو چکا ہے، لیکن ادائیگی سے پہلے وہ چلے گئے، تو پھر یہاں ضروری ہے ان کے طرف سے روزہ بھی رکھا جائے، ان کے طرف سے حج بھی کیا جائے، عمرہ بھی کرنے کی اجازت موجود ہے، زکوٰۃ بھی ادا کی جائے، جیسے وہ بات ہو چکی ہے، قرض اگر ہیں تو وہ ادا کیا جائے، وصیت ہے تو وہ ادا کیا جائے، یہ سارے حقوق ادا کرنا چاہیے، اور یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے مظاہر یا حسن سلوک کے وسائل کے طور پر جانے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کے والدین میں سے کسی کے ساتھ یا کسی بندے کے ساتھ جھگڑا تھا، جو بھی ہے ناچاکی تھی، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا، تو آپ ان کے بہاف پر ان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے اس بندے کے سامنے کھڑے ہو کر کہ ہمارے والد کے ساتھ آپ کا ایسا تھا، معاملہ ایسا تھا، آپ ان کو معاف کر دیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ راضی کر لیں، لین دین کا معاملہ تھا جس کی وجہ سے یہ جھگڑا تھا، اس کو آپ کوشش کریں یعنی ختم کرنے کی، کیسے بھی کمپرومائز کریں، دل اس کا صاف ہو جائے، تو یہ آپ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہوگا، والدین پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ اسی طرح سے اپنے والدین کے جو پسندیدہ شخصیات ہیں، کوئی بھی ہوں، ان کے رشتہ دار ہوں، ان کی طرف سے ان کے دوست احباب ہوں، سمجھ گئے، کوئی بھی ہوں جن کو وہ پسند کیا کرتے تھے اپنی زندگی کے اندر، تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، صلہ رحمی کا برتاؤ کرنا، یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اس کے وسائل میں سے ایک اہم وسیلہ ہے۔ مثال کے طور پر
آپ کے والدین تو باپ کی طرف سے ددھیال کا رشتہ بنتا ہے کہ نہیں ہے، اور ماں کی طرف سے ننیحال کا رشتہ بنتا ہے، دادا اور دادی، نانا اور نانی، ہے کہ نہیں ہے۔ اب اتفاق سے عام طور پر تو طبیعی موت یہی ہوتی ہے کہ دادا دادی پہلے جاتے ہیں، نانا نانی بعد میں پہلے جاتے ہیں، والدین بعد میں، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ والدین پہلے بھی چلے جاتے ہیں، دادا دادی موجود رہتے ہیں، نانا نانی موجود رہتے ہیں۔ تو عام طور پر جو لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، اور یہاں پر بہت اہم کردار ہوتا ہے میاں بیوی دونوں کا اولاد کے تعلق سے بھی، اولاد ہے، ماں ہے، باپ کا انتقال ہو گیا مثال کے طور پر، اب یہاں اگر یہ موجودہ اس مرنے والے شوہر کی بیوی اپنا وفادار کردار نہ ادا کرے تو اولاد یہاں پر باپ اور باپ کے پورے خاندان کو فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ اسی طرح سے مثال الٹی بھی لے سکتے ہیں، ماں کا انتقال ہوتا ہے، اولاد موجود ہے، باپ موجود ہے، بیوی مر گئی۔ عام طور پر اگر وہی بیوی ایک ہے تو کافی حد تک معاملہ یعنی ٹھیک رہتا ہے، لیکن اگر باپ نے پھر دوسری شادی کر لی اور ان اولاد کے تئیں انہوں نے مثبت کردار نہ ادا کیا، اولاد کو اپنے ساتھ ضم کر کے، تو پھر سسرال کے رشتے یعنی ان بچوں کے ننیحال کے رشتے سے پورا قطع تعلق ہو جاتا ہے۔ یہ بھی درست نہیں ہے۔ یہ اولاد کی ذمہ داری ہے یا اولاد کے ساتھ ساتھ والدین میں سے جو فریق باحیات ہے ان کا بہت اہم کردار ہوتا ہے یہاں اس نقطے پر، تو اس کا خیال۔ لیکن اولاد اگر بڑے ہیں، وہ خود سمجھدار ہیں، تو اس میں ماں یا باپ کا کیسا بھی کردار ہو، اولاد کو اپنا اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ جس طرف سے والد کے دوست احباب، ان کے بھائی بند، خاندان جتنے بھی ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک، صلہ رحمی کا برتاؤ یہ کرنا، اب گویا کہ اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ایک اچھا وسیلہ ہے۔ اور اسی طرح سے ماں کا معاملہ ہے۔ ایک اور بھی بہت اہم مسئلہ ہے، اللہ ہم سب کے والدین کو بھی نیکی کی توفیق عطا فرمائے، جو باحیات ہیں ان کو مزید اللہ رب العالمین اطاعت و فرما برداری کے ساتھ ان کی عمریں لمبی فرمائے، جو وفات پا گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے اوپر رحمتوں کی بارش برسائے۔ انسان تو انسان ہے، اگر والدین میں سے کوئی فوت ہو گیا اور اس نے کوئی ایسا ذریعہ چھوڑا ہے جو ذریعہ اس کے لیے اس کی آخرت کی زندگی کے لیے بہتر نہیں ہے، یعنی کیسا بھی وہ کام کوئی ایسا کر کے گیا ہے کہ جس سے خطرہ ہے کہ جس طرح صدقے جاریہ کا ثواب میت کو ملتا ہے، اسی طرح سے کوئی غلط کام اگر چھوڑ کر جائے اور اس غلطی پر اس کی وفات کے بعد بھی لوگ قائم رہیں اور وہی سبب بنا ہے، تو اس کا وزر بھی، اس کا گناہ بھی اس کو پہنچ سکتا ہے۔ پھر اولاد کو یہاں اس موقع پہ اسٹینڈ ہونا چاہیے کہ ان کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک اگر ایسی کوئی چیز اپنے پیچھے چھوڑ کر گیا ہے، کوئی فساد برپا کر کے یا کوئی فساد چھوڑ کر گیا ہے، تو اس کی اصلاح کرنا یہ اولاد کی طرف سے اپنے والدین کے لیے بہت بڑا حسن سلوک ہوگا، بہت بڑا سلوک ہوگا۔ مثال آج کل جو لعنت، جو مصیبت ماحول نے اپنے اوپر عمومی طور پر مسلط کر لیا ہے، اور شاید ہی کوئی گھر اس مصیبت سے محفوظ ہو،
ٹی وی اور ڈش اور اس طرح کی لعنتوں کی. سمجھ گئے؟ والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اگر اس طرح کا کوئی وسیلہ ذریعہ، یاد رکھیں یہ میں نے مثال دی ہے صرف، اس طرح کا کوئی ذریعہ اپنے گھر میں ترک کر کے فوت ہو گئے، لائے ہیں، کون لے کے آئے ہیں؟ والدین یا والدہ کے ڈیمانڈ پر یا اپنے سے یا کیسے بھی، لیکن چلے گئے بھی، دنیا میں نہیں رہے. اس کا غلط استعمال اگر ہوتا رہے گا تو اس کی گناہوں کا ایک حصہ ان کے نامہ اعمال میں پہنچتا رہے گا. یہاں اولاد اللہ کی توفیق سے اگر فوری طور پر جو ہوا ہمارے والدین کی زندگی میں وہ ہوا، اب یہ ایسا نہیں ہوگا، فوراً ہی مثبت ایکشن لیتے ہیں، جو بھی ہے، جو بھی فساد تھا موجود اس کی اصلاح کر کے سیدھے راستے پر اپنے کو چلاتے ہیں، اور باقی مادہ افراد خانہ کو اگر چلاتے ہیں اور گھر کی اصلاح کر لی جاتی ہے تو یہ والدین کے ساتھ کتنا بڑا حسن سلوک ہوگا آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑا ذریعہ ہے اپنے، لیکن کاش کہ اس چیز کو ہم سمجھ پاتے. آج تو یہ مصیبت اتنی عام ہو گئی ہے کہ، اور سبحان اللہ کہتے ہیں کثرت احتکاک سے احساس ختم ہو جاتا ہے. یعنی اگر آپ 40-50 سال پیچھے جا کر دیکھیں تو جب ریڈیو آیا تھا تو بہت سارے معاشرے کے لوگ اور علماء اور ریڈیو کے بھی خلاف تھے، ہے کہ نہیں ہے؟ کہ اس میں گانا آتا ہے، اس میں گانا آتا ہے. قبول کیا گیا دھیرے دھیرے، اور اس کو پھر نہیں، گانا آتا ہے، ہم گانے کے لیے نہیں رکھتے ہیں، ہم خبر سننے کے لیے رکھتے ہیں. بھئی آپ تو خبر سننے کے لیے رکھتے ہیں، لیکن آپ گھر سے چلے جاتے ہیں تو آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، جو بھی ہے اس سے گانا بھی سنتے ہیں. لانے والا کون ہے؟ آپ ہیں. آپ لا کے گھر میں چھوڑ کے مر گئے، اس کو کیسا استعمال کیا جا رہا ہے آپ کو نہیں معلوم ہے. تو جو چیزیں جن سے غالب گمان ہو کہ غلط فائدہ اٹھایا جائے گا، اور شریعت کا اصول ہے، کہتے ہیں کہ اگر کچھ نفع حاصل کرنے میں نقصان کا بھی خطرہ ہے تو نقصان کے خطرے سے وہ نفع چھوڑ دیا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے یعنی اس طرح کی چیزوں پہ خاص دھیان دینا چاہیے، توجہ دینی چاہیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جی. اس کے علاوہ یہ تو ضروری چیزیں تھیں اور یہ بہت اہم اسباب کے طور پہ، لیکن کچھ ہم جن کو آداب کا نام دے سکتے ہیں، آداب کا، کہ والدین کے ساتھ ہم کو ادب کیسا اختیار کرنا چاہیے جن سے والدین کے دل میں ہم مزید خوشی داخل کر سکتے ہیں. چند باتیں بطور تنبیہ. والدین کی نگاہوں سے نگاہ، جیسے کہتے ہیں نا کہ نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر، تو یہ کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ یہ جرأت کی علامت ہوتی ہے. اور بچوں کو اپنے والدین کے سامنے جری نہیں ہونا چاہیے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. طاقتور آپ ہیں، آپ کا سینہ، لیکن والدین کے سامنے جھک کے رہنا. تو ان کے نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر نہیں دیکھنا، بلکہ نگاہیں پست رکھ کے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام کیسے رہتے تھے؟ کیوں؟ یہ وقار تھا نا، یہ احترام تھا. تو وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن یہاں جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ قدر مشترک جو ہے وہ احترام ہے. والدین کا احترام لازم ہے کہ نہیں ہے؟ اور احترام کے جو تقاضے ہیں وہ بھی لازم ہو گئے. پھر من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. پھر والدین سے بڑے کون ہو سکتے ہیں کہ جن کی توقیر لازم ہوگی ہمارے اوپر؟
تو یہ ایک بات ہو گئی۔ اسی طرح سے ان کے سامنے بلند آواز سے بات نہیں کرنا، چیخنا نہیں، چلانا نہیں، بات کرتے ہوئے ان کی بات نہیں کاٹنا، ان کی بات سننا پوری، پھر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کہو، مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ شرعی طور پہ آپ کا یہاں بیٹھنا حرام ہے، لیکن ان کے ادب کے خلاف ہے، ان کی شان میں گستاخی ہے۔ سفر کر رہے ہیں، گھر پہ ہیں، مہمان ہیں، آپ بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں اور والد صاحب کھڑے ہوئے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے کھانے پینے کا معاملہ، وہ حدیث آپ پچھلے درس میں سن چکے ہیں کہ کتنا بڑا اجر کا کام کہ بندے نہ خود دودھ پیا اور نہ اپنی اولاد کو دودھ پلایا، بلکہ اولاد کے والدین کی سرہانے لے کر کھڑا رہا حتیٰ کہ صبح ہو گئی اور والدین کی نیند کھلی، پہلے ان کو پلایا پھر اپنے بچوں کے پاس گیا، بچے سو چکے تھے آلریڈی۔ تو یہ اللہ کے نزدیک کتنا پسندیدہ عمل، لیکن اگر آپ ہیں خلاص والدین کی کوئی فکر نہیں، کھائے نہیں کھائے، بھوکے ہیں پیاسے ہیں کیا ہیں، اور آپ ہیں کہ اور سبحان اللہ معاشروں کے اندر کبھی کبھی اس طرح کی صورتحال دیکھنے میں دردناک انداز میں، ایک ہی گھر میں والدین بھی رہتے ہیں اور اولاد بھی ایک سے زیادہ رہتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں اپنی اولاد کے لیے اپنے لیے لے کر جھولے میں آتے ہیں، سیدھا گھر میں چلے جاتے ہیں۔ والدین کیا یعنی انہوں نے آپ کے بچپنے میں کبھی ایسا سوچا ہوگا کہ ہم کھا لیں اور اپنے بچے کو نہیں دیں؟ بلکہ وہ یعنی کون نہیں جانتا ہے اس چیز کو کہ وہ تو بھوکے رہ کے آپ کو کھلانے والے ہیں، اور آپ دنیا کی ساری نعمتیں لے کر آتے ہیں اور اکیلے سیدھے اپنے گھر میں، اپنے فلیٹ میں، اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں والدین کو فراموش کر کے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے، یہ بڑا خطرناک معاملے ہیں یہ۔ اسی طرح سے پچھلے درس میں بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ اپنے والدین کو اپنی زبان سے بھی برے الفاظ نہیں اختیار کرنا ان کے لیے، اور اس کا سبب بھی نہیں بننا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے والدین کو لعنت ان کے اوپر نہ بھیجے، ان کو گالی نہ دے۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا، کیسے ہم اپنے والدین کو بھلا گالی دے سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا، تم اپنی زبانوں سے ان کو ڈائریکٹ براہ راست گالی نہیں دو گے، لیکن تم اگر اپنے کسی بھائی کو گالی دو گے، اس کے باپ کو، اس کی ماں کو گالی دو گے، تو پلٹ کر تم کو گالی دے گا، تو وہ گالی تمہاری ماں اور تمہارے باپ پر آئے گی، تو اس کا سبب بنو گے تم۔ تو اس طرح کی چیزوں سے بھی پرہیز کرنا۔ آخر میں صرف سرسری طور پر چند باتیں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو عام طور پر یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ بھئی یہ بھی کہیں ہمارے والدین کی شان میں گستاخی نہ ہو یا ان کے لیے نافرمانی نہ ہو۔ حقیقت میں یہ چیزیں نافرمانی کی بات نہیں ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں، تو یہاں پر تنبیہ ہونا چاہیے کہ یہ بات والدین کی نافرمانی یا والدین کے ساتھ حسن سلوک کے خلاف نہیں ہے، ہم کو اسے جاننا چاہیے۔ پہلی بات، اگر والدین کے خلاف بھی آپ کو حق کی گواہی دینی پڑے، حق کی گواہی دینی پڑے، تو اس کو یہ نہیں سمجھنا کہ میرے والد صاحب اگر وہ ناحق پر ہیں اور کوئی حق پر ہے اور آپ کو گواہی دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے اس ناحق کے خلاف حق کے سپورٹ میں، تو یہ آپ کے والدین یا ان دونوں میں سے کسی کے خلاف، اللہ کہ جھگڑا والدین کا آپس کا ہو، یہاں پہ معاملہ بہت خطرناک ہے، امی ابو میں جھگڑا ہو گیا تو پھر یہاں اولاد کے لیے ذرا مشکل ہے، لیکن یہ معاملہ کسی اور کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں اور حق اس کے ساتھ ہے اور آپ کے والدین میں سے کوئی ناحق پر ہے، تو ان کے خلاف گواہی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ حق کی تائید میں دے رہے ہیں، حق کی تائید میں دے رہے ہیں۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا ہے سورہ نساء کے اندر 135 نمبر کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ ایمان کا حوالہ دے کر اللہ رب العالمین نے یہاں ہم تمام لوگوں کے ایمان کو جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا کونوا قوامین بالقسط،
عدل کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اللہ رب العالمین کے لیے گواہی دیتے ہوئے. سمجھ گئے؟ کہاں کہاں؟ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، چاہے تمہارے ہی خلاف ہو یا تمہارے والدین کے خلاف ہو یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو، کسی کے بھی خلاف ہو تو حق کی تائید میں گواہی دینا یہ ہمارا ایمانی ذمہ داری ہے. یاد رکھیں، ایمانی ذمہ داری ہے. یہاں اس وقت آپ سب کچھ بھول کر اپنے ایمان کو سامنے رکھنا ہے. اسی طرح سے جن باتوں یا جن کاموں کے کرنے سے اللہ رب العالمین کی نافرمانی سرزد ہو، اگر والدین میں سے کوئی اس بات کا حکم دیتے تو ان کی اطاعت نہیں کرنا ہے، اور یہ اطاعت نہ کرنے سے آپ ان کے نافرمان نہیں ٹھہریں گے بلکہ اور ان کے گستاخ بھی نہیں ٹھہریں گے. آپ اللہ رب العالمین کی فرما برداری کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے والدین کی نافرمانی یہاں کر رہے ہیں، اور یقیناً اللہ کا حق والدین کے حق سے بھی بڑا ہے. اللہ رب العالمین نے والدین کے حق کو اپنے حق کے ساتھ بیان کیا، لیکن پہلے اپنا حق بیان کیا، پھر والدین کا حق بیان کیا ہے. اسی طرح سے بہت سارے یعنی ہمارے بھائی عام طور پر جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ رشتہ دار اور خاندان کے لیے تعصب جن کے خونوں میں شامل ہوتا ہے، تو خامخواہ کی لڑائی اپنے والدین کی دفاعی لڑائی اور دفاعی پوزیشن اختیار کر لیتے ہیں، چاہے والدین حق پر ہوں ناحق پر ہوں کیسے بھی. تو یہ تعصبانہ دفاع والدین کی طرف سے اگر کوئی بندہ کہتا نہیں بھائی میرے والد صاحب حق پر نہیں ہیں یہاں پر، تو اس لیے مجھے کوئی رائٹ نہیں ہوتا ہے ان کا دفاع کرنے کا، تو یہ کوئی کہے نہیں تو اپنے والدین کو کیسے چھوڑ سکتے؟ چاہے وہ جو جس طرح سے حدیث ہے انصر اخاک ظالماً او مظلوماً، اس کا ظاہری مفہوم ہے اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، یعنی ہر حال میں. تو ظالم ہو مظلوم ہو یہ تو بات سمجھ میں آئی صحابہ کرام کے، لیکن ظالم ہونے کی شکل میں جو مفہوم ظاہری مفہوم ہم سمجھ سکتے ہیں اس کو الٹا مفہوم ہے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ ٹھیک ہے ظالم اگر مظلوم میرا بھائی تو اس کی مدد کرنا تو ہم سب کو آتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اس کے ظلم سے محفوظ کر لو، لیکن ظالم ہے تو کیسے ہم کریں گے؟ فرمایا اس کو ظلم سے منع کر دو، یہ اس کی مدد کرنا ہے. سمجھ گئے؟ تو یہاں وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح سے بہت سارے لوگ والدین کی تعظیم سمجھتے ہیں کہ والدین کے نام کی قسم کھائی جائے، ہے نا، اور میرے ابا کی قسم، میرے ابا کے سر کی قسم. یہ پہلی بات، یہ قسم کھانا ان کی تعظیم نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کو قسم ہی کھانا ہے تو اللہ کی قسم کھائے یا چپ رہے، قسم نہیں کھائے. اور غیر اللہ کی قسم کھانا یہ شرک میں شمار کیا گیا اس کو. تو اس لیے مطلب یہ مفہوم ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے یہ بات لوگوں کے، تو اس طرح سے ہمارے ذہن سے اس طرح کی چیز نکل جانی چاہیے. اگر کوئی بیٹا ہے اور اس کے باپ کو کسی نے ناحق قتل کیا ہے مثال کے طور پر، اور اب بیٹا آتا ہے، کیا ہوتا عام طور پر، نہیں صاحب میں اپنے والد کے خون کا بدلہ خون ہی چاہیے. کوئی بھلا آدمی ہوتا ہے کہتا ہے اب تو جو ہونا تھا ہو گیا، قتل کا بدلہ قتل لینے سے میرے انتقام کی آگ تو سرد ہو جائے گی لیکن اس سے زیادہ کچھ فائدہ نہیں ہوگا، چلو جان بخشی کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. تو یہ معاف کر دینا باپ کے قاتل کو، کوئی یہ سمجھا رہے تم تو اپنے باپ کے وفادار نہیں ہو، باپ کے قاتل کو معاف کر دیا، نہیں کیا حرج ہے؟ شریعت نے آپ کو رائٹ دیا ہے، شریعت نے آپ کو اختیار دیا ہے، معاف کرنے کا حق دیا ہے، آپ معاف کر سکتے، کوئی بات نہیں ہے. آپ اپنے بحیثیت والد کے وارث کے، آپ صرف اکیلے نہیں ہیں، آپ کے اور جو ساتھ میں ورثہ ہوں ان کے ساتھ آپ معاف کر سکتے یا آپ خود معاف کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس سے آپ کو گستاخ نہیں شمار کیا جائے گا شریعت کی نگاہ میں، اپنے والد کے سلسلے میں یا والدین کے سلسلے میں آپ کو بے وفا نہیں مانا جائے گا. اسی طرح سے اگر ہوتا ہے یہ سماج میں بہت سارے، اگر واقعی والد کسی بیٹے کے ساتھ
ظلم کر رہے ہیں، حقیقت میں ظلم کر رہے ہیں، اور یہ بیٹا اپنے کو اس ظلم سے بچانے کے لیے کورٹ میں کیس لے کر چلا جاتا ہے، تو کہتا ہے ارے یار تم کو کیس ہی کرنا تھا تو اپنے ابا کے خلاف ہی کرنا تھا. نہیں، اگر واقعی مظلوم ہے تو اس کو حق ہے کہ حاکم وقت سے وہ کہے، لیکن ناحق نہیں. جیسے اب اگر صرف ابا کچھ پیسے مانگ رہے ہیں تو جا کر شکایت کر رہے میرے والدین میری دولت کا مطالبہ کر رہے، نہیں. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا ہوا کیس آپ نے ریفیوز کر دیا، انکار کر دیا. لیکن واقعی کوئی بھی زندگی کے حالات ہوتے ہیں، کوئی ظلم ہے اور کوئی بندہ کرنا چاہے تو کوئی بات نہیں ہے. اسی طرح سے ایسی بچی کو حق ہوگا اپنے والد کے خلاف کیس دائر کرنے کا جو والد ناحق اپنی بچی کو شادی سے روک کے رکھے. ناحق بچی کو شادی کرنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، شرعی طور پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اس کی مرضی، اپنی خواہش نفس، نہیں میری بچی ہے میں نہیں کروں گا شادی. لیکن بچے کو اپنی شادی کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، صبر کیا نہیں ہو رہا ہے بھائی، بالکل خلاص جا کر حاکم وقت سے وہ شکایت کر سکتی ہے. اور پھر السلطان ولی ملا ولی اللہ، یہاں پھر سلطان اگر دیکھے گا، قاضی دیکھے گا. یہاں پر یہ نہیں ہے ہر جو دعویٰ کیا جاتا ہے اس میں فیصلے دعویٰ کرنے والے کے مطابق ہی تو نہیں ہوتے، ہے کہ نہیں ہے. قاضی اس وقت دیکھے گا، حالات کی اسٹڈی کرے گا، اور واقعی اگر والد کی طرف سے زیادتی ہے تو اس کی ولایت کا حق چھین لیا جائے گا، اور حاکم وقت یا قاضی خود والی بن کر اس بچی کی شادی جہاں مناسب رشتے آئیں گے وہاں کرے گا. تو یہ نہیں کہنا چاہیے یہاں پر ایسی حالت میں کہ اس نے تو اپنے والدین کے ساتھ گستاخی کا معاملہ کیا، نہیں ہے، یہ شریعت نے اس کو حق دیا ہے. اور اسی طرح سے ایک اور مسئلہ ہے، اگر والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک مالی تصرف، دور اندیشانہ تصرف کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، مال میں حسن تصرف، یعنی مال کہاں خرچ کیا جائے، کتنا خرچ کیا جائے، اس کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، تو اور بیٹے کے اندر یہ صلاحیت ہے، مثال کے طور پر، تو بیٹے کو یہ حق حاصل ہوگا کہ والدین یا دونوں میں سے جس کے اندر بھی یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ حسن تصرف کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس کو اپنے مال میں تصرف کرنے کے حق سے محروم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا یعنی ایک شریعت میں کورٹ میں بھی قاعدہ ہوتا ہے، کیس کیا جاتا ہے اور پھر حالات کی اسٹڈی ہوتی ہے، اور واقعی اگر اسی کیفیت میں معاملہ ہے تو پھر کورٹ کے طرف سے یہ رائٹ دیا جاتا ہے، کسی کو ولی بنایا جاتا ہے، یا کسی کو جیسے بیٹا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بھی ہے جس کو ان کے اوپر پابندی لگائی جائے گی کہ وہ کیوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، بیوقوف لوگوں کو اپنا مال ان کے ہاتھوں میں مت دو کہ وہ جیسا چاہیں ویسا تصرف کریں اس میں. یہ اللہ کا حکم ہے. اب یہ حکم اس کے نافذ کرنے کے لیے طریقہ کوئی بھی ہو، اگر بیٹا اپنے باپ کو یعنی اس سبب سے منع کر رہا ہے اپنے مال میں تصرف کرنے سے، تو یہ بیٹے کا حق ہے، اور یہ والدین کی شان میں گستاخی نہیں مانی جائے گی، بلکہ یہ عین ثواب کا کام ہوگا. اسی طرح سے اگر کوئی مسئلہ ہے درپیش اور ثواب رائے، بہترین جو اس مسئلے میں رائے ہونا چاہیے وہ والد کے پاس نہیں ہے،
بیٹے کے پاس ہے، ٹھیک ہے، تو رائے میں اختلاف کرنا لیکن ادب کے ساتھ، بہترین اسلوب کے ساتھ، اور جیسے کہ اللہ رب العالمین نے وہ معصیت کے سلسلے میں کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ شرک جیسے معاملے میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ والدین کی اطاعت تو مت کرو اس میں، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ بہترین سلوک کرو، معاملہ داری اچھا ہو۔ تو اسی طرح سے معاملہ داری اچھا ہونا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن باقی جو آپ کا مسئلہ ہے وہ آپ اپنے حساب سے کریں۔ چند باتیں اور بھی ہیں، لیکن چند معاشرتی باتوں پہ میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، خاص طور پہ شادی بیاہ میں والدین کا مسئلہ بہت اہم ہو جاتا ہے۔ والدین کا مسئلہ جیسے نوجوان ہے، اب والدین کے رشتے کی بچی ہوتی ہے، اب وہ بچی شادی کرنے کے قابل ہے یا نہیں ہے، سمجھ گئے کہ نہیں، فاسق اور فاجر اور کیسے بھی ہوتا، لیکن والدین اپنے مزاج کے مطابق شادی کرنا چاہتے، سبحان اللہ۔ یہاں پر لڑکی اور لڑکا دونوں کو حق ہے کہ اگر والدین کسی فاسق فاجر کے ساتھ شادی کرنے پہ زور زبردستی کر رہے ہیں تو یہاں بچوں کا حق ہے کہ یہاں پر اطاعت نہ کرے اپنے والدین کی، سمجھ گئے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آگے کی زندگی میں اور شادی کے سلسلے میں اللہ کا جو حکم ہے فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ کے والدین ہیں کہ آپ کو وہ غیر دین والی لڑکی یا غیر دین والے لڑکے سے شادی کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں، تو یہ پھر صحیح نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہاں بچوں کو یہ حق حاصل ہوگا۔ اسی طرح سے ایک نقطہ میں آخری، اگرچہ باتیں کچھ اور تھیں لیکن اسی پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ طلاق کا مسئلہ بڑا اہم ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ طلاق کا والدین کبھی کبھار ناحق طور پر اپنے بچوں سے طلاق طلب کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ اپنے بچیوں کے سلسلے میں بھی انٹرفیئر کرتے ہیں اور خلا طلب کرتے ہیں۔ اگر والدین واقعی اپنے بچوں کی دینی مصلحت کی بنیاد پر یہ مطالبہ کرتے ہیں تو ان کو یہ حق حاصل ہے، لیکن اگر صرف اور صرف اپنے خواہش کی تکمیل یا اپنے جذبات کو انجام دینے کے لیے اپنی ضد پر اڑ جاتے ہیں اور اپنی ضد کو پوری کرانے کے لیے، تو یہاں پر بھی علماء نے کہا ہے کہ ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ غالباً امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ کسی نے کہا کہ میرے ابا جان میری بیوی کے طلاق کا مطالبہ کر رہے ہیں، کیا میں طلاق دے دوں؟ کہا نہیں، مت دو۔ کہا نہیں، میرے ابا جان کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو طلاق دینے کا حکم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق دینے کا حکم دیا تھا۔ تو جواب کیا دیا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے معلوم ہے؟ کہا وَهَلْ أَبُوكَ زَيْ عمر اور مثل عمر، کیا تمہارے باپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہیں؟ حضرت اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کی مثال بھی دی جا سکتی ہے کہ انہوں نے طلب کیا اور انہوں نے دیا، لیکن وہاں مصلحت کیا؟ اپنے بیٹے کی بھلائی اور بیٹے کی ایک طرح سے دینی مصلحت یہاں کہ یہ ناشکری بیوی ہے، ہمارے بیٹے کے ساتھ ناشکری بیوی رہے گی تو یہ اس کے گھر میں برکت آنے کے لیے گویا کہ ایک رکاوٹ کے طور پر، خلاص کوئی بات نہیں۔ تو کوئی آج اگر دینی مصلحت کے لیے کوئی والدین طلب کرتے ہیں تو یہاں ان کی اطاعت کی جائے گی، لیکن اگر صرف اور صرف اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے، اپنے مزاج کو اور اپنے جذبات کو سرد کرنے کے لیے اگر کوئی ضد کرتا ہے تو یہاں پر اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں سوال کی گنجائش آج نہیں رہ گئی موضوع مکمل کرنے کے سلسلے میں۔